السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ آج ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے گل کے ساتھ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی مسلسل بحث کیے جا رہی تھی، اور گل بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ دونوں اپنے اپنے موقف پر اس طرح ڈٹی ہوئی تھیں جیسے میدان جنگ میں سپاہی اپنے مورچوں پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش میں اب تو ان کی آوازیں اتنی اونچی ہو گئی تھیں کہ اندر تک سنی جا رہی تھیں۔ اصل میں ابتدا ہی میں کسی بات پر اس نے کہہ دیا تھا کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اس پر گل نے فوراً اختلاف کرتے ہوئے کہا، غلط کہہ رہی ہو تم، محبت ہو نہیں جاتی بلکہ کی جاتی ہے۔ نہیں گل، یہی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے باقاعدہ کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو کسی بھی لمحے اچانک دل کے نہا خانوں سے کسی چشمے کی مانند پھوٹ نکلتا ہے۔ وہ جانے کس خیال میں کھو کر بولی، لیکن گل نے اس کا مذاق اڑایا۔ تمہاری بات ان لوگوں پر صادق آتی ہے جویریہ احمد، جو دل ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو مجنوں فرہاد وغیرہ کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نہیں گل، ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اچانک کوئی اندیکھا شخص پہلی ہی نظر میں دل کے تاروں کو یوں چھیڑ جاتا ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود دامنِ دل کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچ کہنا جوجی، تمہارا وہ فضول سا منگیتر تمہیں پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا؟ گل نے ہنستے ہوئے پوچھا تو اسے سچ مچ غصہ آ گیا۔ دیکھو گل، بات تمہارے اور میرے درمیان ہو رہی ہے۔ تم خواہ مخواہ بابر کی ذات کو نشانہ مت بناؤ۔ میرا مقصد بابر کو نشانہ بنانا نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا وہ تمہیں پہلی نظر میں اچھا لگا تھا؟ ہاں، اس نے صاف گوئی سے اعتراف کیا تو گل فوراً کہنے لگی، اب دیکھو نا، اگر تم ذرا سی پلاننگ کر لیتی تو یقیناً کوئی خوبصورت سا بندہ تمہاری طلبگار بن جاتا۔ اس کا مطلب ہے تم محبت کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرو گی۔ اس نے بھی فوراً گل کی بات پکڑی۔ بالکل، گل نے یقین سے گردن اکڑائی۔ میں جب جس سے چاہوں گی محبت کروں گی، اور اگر تم پہلی ہی نظر میں اسیر محبت ہو گئیں تب؟ ایسا ناممکن ہے، گل نے مضبوطی سے کہا۔ میں اسے ناممکن نہیں سمجھتی۔ ہو سکتا ہے یہاں سے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی خوشگوار واقعہ پیش آ جائے اور تمہارے سارے دعوے اور دلیلیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ کیا بیوقوفی کی باتیں کرتی ہو جوجی؟ ابھی میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں۔ بات کمزوری کی نہیں ہے گل، اصل قصہ یہ ہے کہ… بس جوجی، اب ختم کرو اس قصے کو، گل نے اکتا کر ٹوک دیا اور اٹھنے لگی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ پھر کہنے لگی، پچھلے 2 گھنٹوں سے ہم مغز ماری کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے۔ تم میری بات سے اتفاق کر لو یا پھر مجھے قائل کرو۔ تم قائل ہونا نہ چاہو جویریہ احمد تو دوسری بات ہے، ورنہ دوسروں سے قطع نظر اپنے بارے میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ میں خواہ مخواہ محبت ہو جانے اور پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ گل کی ہٹ درمی پر وہ اندر ہی اندر جھنجھلا کر بولی، اور اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا تب؟ میں اسے محض حادثہ سمجھ کر اگنور کر دوں گی۔ شرط لگا لو گل، تم ایسے کسی خوبصورت حادثے کو اگنور نہیں کر سکتی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے حادثات بعض اوقات زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ بن جاتے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، گل نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر لان کی طرف دیکھنے لگی جہاں منو بھائی پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمکنے لگیں اور قدرے توقف سے وہ گل کے بازو پر دباؤ ڈالتی ہوئی بولی، سنو گل، ہم دونوں کی اسی بات پر ہو جائے شرط، فیصلہ وقت کرے گا۔ مجھے منظور ہے، گل نے بے نیازی سے کہا تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، اگر تم شرط ہار گئیں تو تمہیں منو بھائی سے شادی کرنی ہوگی، اور اگر میں جیت گئی تب؟ گل نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تب اپنے حسین منگیتر کو چھوڑ کر منو بھائی سے شادی تمہیں کرنی پڑے گی، گل نے کہا تو ایک لمحہ کو وہ نہ صرف سٹپٹائی بلکہ جھرجھری بھی لی، لیکن کیونکہ شرط اس کی طرف سے لگائی گئی تھی اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ڈھیلے ڈھالے انداز میں اسبات میں سر ہلایا تو گل زور سے ہنس پڑی، اتنا بودا اقرار مت کرو جوجی۔ کیا مطلب؟ اب واقعی وہ سٹپٹائی، بھائی شرط لگا رہی ہو تو ذرا دل بڑا رکھو، لوگ تو شرطوں میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور تم ابھی سے ہمت ہارے دے رہی ہو۔ میں کیوں ہمت ہارنے لگی، جبکہ مجھے اپنے جیتنے کا 100% یقین ہے۔ اتنی یقین کے باوجود جانے کیوں اسے اپنی آواز دور سے آتی ہوئی لگی، اور گل نے اسی طرح ہنستے ہوئے بڑے جوش کا مظاہرہ کیا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتی ہوئی بولی، ایسا اعتراف کرو جیسا میں کر رہی ہوں کہ اگر کبھی میں پہلی نظر میں محبت کر بیٹھی یا بنا پلاننگ کے اچانک کوئی شخص میری نگاہوں میں آن سمایا تو میں سمجھوں گی کہ میں شرط ہار گئی، اور اس کے لیے جو سزا تم نے منتخب کی ہے اسے بخوشی قبول کر لوں گی۔ اپنی بات ختم کر کے گل کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ ہلا کر بولی، اب تم کہو، اگر میں شرط ہار گئی تو بابر کو چھوڑ کر منو بھائی سے شادی کر لوں گی، یہ ہوئی نا بات؟
گل زور زور سے اس کا ہاتھ ہلانے لگی اور بالکل غیر ارادی طور پر دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ہٹ کر منو بھائی پر جا ٹھہری، اور اس کی طرح لمحہ بھر کو ہی گل کا دل بھی کانپا۔ جب ہی وہ فوراً اٹھتی ہوئی بولی، چلو اندر چلتے ہیں، اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اور گل بچپن کی ساتھی تھیں۔ اس وقت جب اس نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا، تب ممی کی انگلی تھام کر گیٹ سے باہر نکلتی تو گل اپنی ممی کے ساتھ اپنے گیٹ پر موجود ہوتی تھی۔ پھر ممی تو اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتی اور وہ اور گل اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کبھی ایک دوسرے کا فراک چھو کر دیکھتی، کبھی ربن اور کبھی ناک۔ شروع میں بس ایک دوسرے کو چھونے پر اکتفا کرتی، پھر رفتہ رفتہ ہاتھوں میں پکڑی چاکلیٹ کا تبادلہ ہونے لگا، اور اب تو سچ مچ ایک دوسرے پر جان دینے کی باتیں ہوتی تھیں۔ گو کہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں اور سبجیکٹ بھی ایک ہی تھے۔ اس کے باوجود شام میں 2-3 گھنٹے آرام سے بیٹھ کر جب تک ڈھیر ساری باتیں نہ کر لیتی، انہیں چین نہیں آتا تھا۔ گل اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن، تینوں شادی شدہ تھے۔ بڑے بھائی تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہیں رہتے تھے، البتہ چھوٹے بھائی شادی کے 6 ماہ بعد بیوی کو لے کر الگ ہو گئے تھے، جبکہ بڑی باجی اپنے ماموں زاد سے بیاہی ہوئی تھیں اور پچھلے 2 سال سے اپنے میاں کے ساتھ قطر میں مقیم تھیں۔ اس گھر میں منو بھائی بھی مقیم تھے، جو گل کے تایا زاد تھے۔ ان کے والدین بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد گل کے ڈیڈی انہیں اپنے پاس لے آئے۔ گو کہ گل کی ممی بہت اچھی خاتون تھی، اس کے باوجود وہ منو بھائی کو وہ محبت نہیں دے سکیں جس کے وہ حقدار تھے۔ شروع ہی سے وہ نوکروں کے رحم و کرم پر رہے اور صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اکثر مختلف بیماریوں کا شکار رہتے۔ 10 سال کی عمر میں انہیں پولیو ہو گیا تھا اور کچھ لاپرواہی کی بنا پر وہ اب کچھ لنگڑا کر چلتے تھے۔ شروع میں جب وہ گل کے گھر جاتی تو منو بھائی کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ بے حد کمزور اور لاغر سے ایک بستر پر پڑے رہتے، لیکن رفتہ رفتہ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اسے کچھ کہیں گے نہیں، تب دبے پاؤں ان کے پلنگ کے پاس سے گزرنے لگی، اور منو بھائی نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جب بھی گل کے گھر جاتی وہ بس چپ چاپ اسے دیکھتے رہتے، اور وہ ان کے دیکھنے کو نظر انداز کرتی ہوئی آرام سے گل کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ یوں ہی ماہ و سال گزر گئے۔ وہ اور گل بچپن کی حدود سے بہت آگے نکل آئیں اور عمر کے اس سنہری دور میں بہاروں کے جانے کون کون سے روپ چرا لائی تھیں کہ دیکھنے والے محویت سے دیکھتے تھے، اور بے نیازی ان کی عادت تھی، یا شاید دونوں ایک دوسرے میں اتنی مگن رہتی تھیں کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ منو بھائی پرائیویٹ بی اے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، اور کیونکہ اس نے کبھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ پڑھنے اور امتحان دینے کس طرح جاتے ہیں۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ گل کے کزن ہیں، اور جس وقت وہ گل کے ساتھ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دنیا جہاں کی باتیں کرتی تو منو بھائی بیساکھی کے سہارے چلتے ہوئے ایک بار ضرور ان کے پاس سے گزرتے تھے۔ اگر وہ معذور نہ ہوتے تو شاید اپنی باتوں میں وہ کبھی دھیان ہی نہ دیتی، لیکن ان کی بیساکھی کی ٹک ٹک کچھ دیر کو انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے قریب سے گزرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ پھر اس وقت جب وہ انٹر کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی تو راولپنڈی سے بھیا کا بلاوا آ گیا، اور وہ جانا بھی چاہتی تھی اور نہیں بھی، کیونکہ اس نے گل کے ساتھ کتنے پروگرام بنا رکھے تھے، بس امتحان ختم ہونے کا انتظار تھا۔ اگر وہ چلی جاتی تو گل کی ناراضگی یقینی تھی اور وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی، لیکن بھیا اور بھابھی کو بھی منع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عجیب مشکل میں تھی کہ گل غالباً ممی کی زبانی سن کر اس کے پاس بھاگی چلی آئی۔ تم پنڈی جا رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ صاف مکر گئی۔ جھوٹ مت بولو، مجھے ابھی آنٹی نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ یہی کہ تمہیں بھیا اور بھابھی نے بلایا ہے۔ ہاں بلایا تو ہے، لیکن میں نے ابھی جانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے قصداً بے نیازی دکھائی۔ سوچنا بھی مت، اگر تم چلی گئیں تو میں یہاں کیا کروں گی؟ گل نے باقاعدہ رعب جمایا تھا، تو اچانک ہی ایک خیال سے وہ اچھل پڑی۔ ہاں یہاں تم کیا کرو گی؟ چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، دونوں چلتے ہیں، ایمان سے بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ جیسے میں جاؤں گی؟ نہیں، میرا مطلب ہے پتہ نہیں ممی اجازت دیں گی یا نہیں۔ گل کے انداز میں عمادگی کے ساتھ اجازت نہ ملنے کا اندیشہ بھی تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ چلو آنٹی سے میں بات کرتی ہوں۔ اور تھوڑی پس و پیش کے بعد گل کی ممی نے اجازت دے دی تو اسی وقت دونوں تیاری میں لگ گئیں۔ پھر اگلے روز ہی پاپا نے ان کی سیٹیں کنفرم کروا دیں۔ یوں اپنے بقایا سارے پروگراموں کو آئندہ پر ٹال کر دونوں راولپنڈی آ گئیں۔ بھیا جانتے تھے کہ وہ دونوں گھومنے پھرنے کی کتنی شوقین ہیں، اس لیے اپنی گاڑی ان کے حوالے کر دی، ساتھ ہی سختی سے تاکید بھی کی تھی۔ ایک تو محتاط ڈرائیونگ کی، دوسرے پنڈی سے آگے نہیں جانا، اور ابھی وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ بھیا کی تاکید نظر انداز کر دیتیں۔ پھر چھٹی والے دن بھیا اور بھابھی خود ہی انہیں مری لے گئے۔ موسم کی جولانیاں عروج پر تھیں۔ وہ گل کا ہاتھ تھام کر اونچے اونچے پہاڑوں پر بادلوں کے سنگ چلتی ہوئی بہت دور نکل گئی۔ بھیا پیچھے سے پکارتے رہ گئے، لیکن جب وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن ہوتی تو پھر کہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک پہاڑی سے نیچے اتری تو ایک آدمی 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔
दोनों ने इश्तियाक से देखा तो वो पूछने लगा, बीबी सवारी करनी है? तब ही पीछे से भैया और भाभी आ गए और इनका इश्तियाक देखकर भैया फौरन कहने लगे, जोजी बहुत ख़तरनाक सवारी है, पीछे हट जाओ। नहीं भैया, मुझे डर नहीं लगता, एक बार बैठने दें। इसके साथ साथ गुल ने भी जिद शुरू कर दी। तब भाभी की सिफारिश पर भैया ने इन्हें इनकी मर्जी पर छोड़ दिया तो गुल ने घोड़े की लगाम थामने में पहल की। इसने डरते डरते भैया को देखा कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर इसे भी बैठने का इशारा किया। वो आगे बढ़कर दूसरे घोड़े पर सवार हो गई और अभी कोचवान इन्हें हिदायत दे ही रहा था कि जाने क्या हुआ, इसका घोड़ा एक बार जोर से उछला और फिर सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। वो पहले तो खूब चीखी, गालबन मौत सामने नजर आने लगी थी। यूं लग रहा था किसी भी लम्हे उछलकर किसी खाई में जा गिरेगी। बड़ी मुश्किल से अपने हवासों पर काबू पाकर इसने अपने दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में मजबूती से जकड़ लिए। फिर ये देखने के लिए कि आया कोई मदद के लिए भी आ रहा है या नहीं। ज़रा सी गर्दन मोड़ी थी कि अचानक इसे लगा वो कहीं उलझ गई है। घोड़े की गर्दन में इसके बाजुओं की गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर किसी मजबूत हिसार में जकड़ी वो नशेब में लड़कती चली गई। खौफ से आंखें बंद किए पहला ख्याल यही आया कि अब वो कभी अपने घर वालों को नहीं देख सकेगी। कितनी देर बाद एहसास हुआ कि वो जिंदा सलामत किसी मकाम पर रुक चुकी है। तब डरते डरते ज़रा सी आंखें खोलकर इसने देखा, उफ, इसे अपने बाजुओं के हिसार में जकड़े वो जाने कौन था, जो अपनी बेहद खूबसूरत तस्खीर कर लेने वाली आंखों में कुछ हैरत कुछ इश्तियाक लिए एक टिक से देखे जा रहा था। और धड़कनों से हम आहंग होती धड़कनें जाने क्या कह रही थीं कि वह बुरी तरह नर्वस हो गई और इसके हिसार से निकलने की कोशिश की तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे बाबर कहते हैं। फिर इसे छोड़कर खड़ा हुआ तो कहने लगा, बाबर नाम के लोगों में ये खासियत होती है कि कभी मस्त हाथी की जद में आए हुए बच्चे की खातिर जान हथेली पर रख लेते हैं और कभी किसी सरकश घोड़े पर बैठी लड़की को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाते हैं। आप वो ऐसी ही घबराई हुई नज़रों से देखने लगी, लेकिन वो कहीं से भी जख्मी नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी पूछ लिया, आपको कहाँ चोट लगी है? यहाँ वो सीने पर हाथ रखकर मायनेखेज मुस्कुराहट के साथ बोला। तो सुनकर इसने फौरन घूमकर देखा, गुल भैया और भाभी इंतहाई परेशानी के आलम में भागे चले आ रहे थे। वो भी भागकर भाभी से लिपट गई और रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ, ठीक तो हो ना? भाभी आहिस्ता आहिस्ता इसे थपकने लगी। गुल इसके बाजू में चुटकी काटती हुई बोली, जान निकाल कर रख दी तुमने हमारी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आंसू पोंछते हुए इसने सारा इल्ज़ाम गुल के सर रख दिया। मेरी वजह से? गुल ने आंखें दिखाई तो भाभी टोकती हुई बोली, बुरी बात, अब लड़ो नहीं बल्कि शुक्र करो कि कोई हादसा नहीं हुआ। पहले इसका शुक्रिया अदा करें। है कौन वो? गुल ने बाबर की तरफ इशारा किया तो इसने गर्दन मोड़ कर देखा। भैया इससे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बातें करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। फिर करीब आकर बोले, भाई बाबर, ये नटखट लड़कियां बदकिस्मती से मेरी बहनें हैं। क्या? दोनों एहतजाजन चीख पड़ी और भाभी ने भी इनकी तरफदारी की तो भैया को तसल्ली करनी पड़ी। खुशकिस्मती से मेरी बहनें हैं। फिर भैया इसके बारे में बताने लगे, ये बाबर है मेरा बहुत पुराना दोस्त, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक हम साथ पढ़े हैं। फिर गमे रोज़गार ने हमें जुदा कर दिया और अब गालबन 4 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। चलो बाबर, बाकी बातें घर चल कर करेंगे। कहाँ मुकीम हो? वो भैया से पूछने लगा। मैं गुज़िश्ता 2 सालों से पिंडी में मुकीम हूँ। तुम कहाँ होते हो? इत्तेफाक से मैं भी पिंडी में हूँ, लेकिन मुझे आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। चलो फिर चलते हैं। भैया इसे लेकर आगे बढ़े तो इन तीनों ने भी तकलीद की। ये दिल और इनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। भैया ने गाड़ी स्टार्ट करते ही कैसेट ऑन कर दी थी और वो जो पहले ही खुद को इसकी निगाहों के हिसार में महसूस कर रही थी, मज़ीद नर्वस होकर शीशे से बाहर देखने लगी। मनाजिर तो पहले ही हसीन थे और अब तो जैसे इनकी दिलकशी में 2 गुना इजाफा हो गया था। और इस रात जब वो सोने के लिए लेटी तब इसे पता चला कि नींदें पराई कब और क्यों होती हैं और वजूद जब किसी की खूबसूरत निगाहों के हिसार में कैद हो जाए तो धड़कनों का अंदाज़ कैसे बदल जाता है। वो रात भर अपनी बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करती रही और पलकों ने तो जैसे एक दूसरे से ना मिलने की कसम खा ली थी। नीम तारीकी और सन्नाटे में मुसलसल इसकी सरगोशी सुनाई देती रही। फिर इसके बाजुओं का मजबूत हिसार वो करवट पर करवट बदलती रही थी। सुबह गुल ने पहले हैरत से इसे देखा, फिर शरारत से पूछा, खैरियत? क्यों, क्या हुआ? वो उल्टा इससे पूछने लगी, यानी अब ये भी मैं ही बताऊं? पता नहीं तुम क्या कह रही हो? वो नज़रें चुराती हुई बोली तो गुल ने बढ़कर इसे कंधों से थाम लिया और इसकी आंखों में देखती हुई बोली, मेरी जान, तुम्हारी आंखों में उतरी गुलाबियाँ बहुत सी अनकही दास्तानें सुना रही हैं, जिनमें मुझे एक नाम बड़ा वाज़िया नज़र आ रहा है और वो है बाबर। बाबर, बाबर। इसकी धड़कनें सचमुच राग अलापने लगी थीं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? गुल ने इसकी ठोड़ी छू कर पूछा। नहीं, तुम भी गलत कह सकती हो भला।
पहले ही मरहले पर एतराफ़ करते हुए बुरी तरह झीम गई और गुल को इसे सताने का मौका मिल गया था। सारा दिन लंबी लंबी आहें भरती रहती, कभी ज़ोमाइनी जुमले और कभी मुझे नींद न आए जैसे गाने गाती रही। वो सख्त पज़ल हो रही थी। कितनी बार रूठी भी, लेकिन गुल ने मना लिया। और शाम में जब वो आया तो इसकी हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। बेकरारियां इसके अंग अंग से आया हो रही थीं। भैया और भाभी से बातें करते हुए मतलाशी नज़रें मुसलसल इधर उधर भटक रही थीं। गुल कितनी देर तक नोट करती रही, फिर इसके पास आकर बोली, वो तुम्हारे लिए आया है और तुम यहाँ बैठी हो। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरे लिए आया है? वो कसदन अनजान बन गई। इसकी हर अदा बता रही है, हमें तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा। अच्छा, वो हंस पड़ी। ये बत्तीसी बाद में निकालना, पहले इस बेचारे को अपना दीदार करा दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इस पर घबराहट सवार हो गई। अरे वाह, कैसे नहीं जाओगी? गुल इसका हाथ पकड़कर बाकायदा खींचती हुई लाउंज में आई तो इसके मायूस चेहरे पर ऐसी चमक लहराई थी कि गुल भी हैरान होकर देखे गई। फिर इससे सरगोशी में बोली, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। तुम कहाँ थी जोजी? चाय ठंडी हो रही है। भाभी ने टोका तो वह जल्दी से इनके पास बैठ गई और इससे ज़्यादा इसे गुल की शोख व मायनी खेज नज़रें परेशान कर रही थीं। कमबख्त को ज़रा एहसास नहीं था। इसने सोच लिया कि आइंदा इसे कोई बात नहीं बताएगी। फिर रोज़ाना ही इसकी आमद होने लगी और वो तो पहले मकाम पर हार चुकी थी। ज़्यादा दिन गरेज भी नहीं कर सकी। फिर भैया भाभी की तरफ से भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। वो बड़े आराम से सरे शाम लॉन में आकर इसका इंतज़ार करती और वो भी सीधा इसी के पास चला आता। गो के बहुत सीधे साधे अंदाज में रस्मी बातें होती, लेकिन इस समय इसकी आंखों में जो रंग उतरते थे इन्हें वो अपने चेहरे पर महसूस करती थी। ऐसे में अगर गुल आ जाती तो दोनों को देखकर शोखी से हंसने से बाज नहीं आती थी। फिर अभी जज्बों को जुबान नहीं मिली थी कि कराची से इन दोनों का बुलावा आ गया। इत्तेफाक से इस वक्त वो इससे यही पूछ रहा था कि इसका यहाँ क़याम कब तक है कि गुल आकर कहने लगी, सुनो जोजी, अभी तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने हमें वापस आने को कहा है। वो गुल की बात सुनकर इसे देखने लगी और जैसे इसे अपनी बात का जवाब मिल गया था, कुछ खामोश सा होकर दूर आसमानों पर नज़रें दौड़ाने लगा। और गुल को पता नहीं कोई काम था या कसदन इन्हें तन्हा छोड़कर अंदर चली गई तो कदरे तोक़ुफ़ से वो जैसे अपने आप से बोला, तो तुम जा रही हो? हाँ। वो ख्वामख़्वाह हंसी तो जो बातें इतने दिनों से नहीं कही जा सकी थी वो अचानक होठों पर आ गई। तो मुझे बहुत याद आओगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम ना जाओ? जाना तो है मान। इससे दूरी के ख्याल से वो अफसरदा हो गई तो कुछ देर तक इसे देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं चाहता हूँ जवेरिया, जब तुम यहाँ से जाओ तो सिर्फ मेरा तसव्वुर ही नहीं, मेरा तहफ़्फ़ुज़ भी साथ ले जाओ। जी? वो नहीं समझी। तो वो सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, मैं तुम्हारे भैया और भाभी से बात करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। वो खासी नर्वस होकर सर झुका गई। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो इसके नर्वस होने पर महसूस होकर पूछ रहा था कि गुल ने आकर शोर मचा दिया। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। वो सटपटा कर खड़ी हो गई और गुल को घूरने लगी, जबकि वो इसी महसूस अंदाज में गुल से मुखातिब हुआ, तो आप चोरी चोरी दूसरों की बातें भी सुनती हैं? सबकी तो नहीं, सिर्फ आपकी। गुल ने भी मज़े से जवाब दिया। सिर्फ मेरी क्यों? इसलिए कि मामला मेरी अजीज़ अज़जान दोस्त का है। अजीज़ अज़जान दोस्त? इसने दोहराते हुए इसे देखा, फिर गुल से पूछने लगा, फिर आप इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती हैं? ज़ालिम समार से टकरा सकती हूँ। वैसे आप बेफ़िक्र रहें, मेरा ख्याल है आप दोनों के दरमियान इस किस्म की कोई चीज़ हाइल नहीं हो सकती। अच्छा? गुल की बेसाख्ता हंसी में इसकी हंसी भी शामिल हो गई तो इसे वहाँ से भागने में आफियत नज़र आई। फिर अगले रोज़ वापस आते हुए इसे लगा वो बहुत कुछ यहीं छोड़े जा रही है। बहुत कुछ इसके साथ है, यानी घाटे का सौदा नहीं था। और इसकी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। एक पल को उदास तो दूसरे पल होंठ मुस्कुराने लगते। सारा दिन मम्मी इससे भैया और भाभी का हाल अहवाल पूछने के साथ इन्हीं की बातें करती रहीं। शाम में वो हस्बे आदत गुल के घर चली आई तो इस रोज़ पहली बार मन्नू भाई ने इससे नरमी से मुखातब करके पूछा था, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। वो इन्हें सरसरी अंदाज में जवाब देकर या दूसरे लफ्ज़ों में नज़रअंदाज करके अंदर चली आई। गुल खिलाफ आदत किचन में नज़र आई तो इसने बरमला हैरत का इजहार किया, यानी तुम और यहाँ? जवाब में वो ठिठाई से हंसी। कभी कभी ऐसा हुस्न इत्तेफाक भी हो जाता है, गुल ने मुस्कुराकर कहा। कभी कभी क्यों, रोज़ाना हो तो बात भी बने। वैसे क्या बना रही हो? फ्रेंच टोस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? वो हंसती हुई स्टूल खींचकर बैठ गई और दिलचस्पी से इसे देखने लगी तो कदरे तोक़ुफ़ से गुल मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ बोली, ये मैं ख़ास तुम्हारे लिए बना रही हूँ। इस मेहरबानी का सबब पूछ सकती हूँ? हाँ, मैंने सोचा अब तुम पराई होने वाली हो तो ये जो कुछ वक्त का साथ है क्यों ना तुम्हारी खातर मदारत कर लूँ, बाद में याद करोगी। गुल ने फ्राई पैन में घी डालते हुए सबब बताया तो वो झीम कर बोली,
ہٹو بےایمان، بےایمانی کی کیا بات ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے بابر صاحب آج کل میں تمہارے پیچھے بھاگے آئیں گے۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ وہ یوں ہی اٹھ کر ریک کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ گل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا تو کچھ حیران سی ہو گئی۔ دھنک رنگوں کی برسات میں بھیگا اس کا چہرہ ہمیشہ سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ پھر گل کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ کچھ دنوں بعد ہی بھیا بھابھی کے ساتھ بابر اپنے ڈیڈی کو لے کر آ گیا، اور کیونکہ بھیا اس کی پرزور سفارش کر رہے تھے اس لیے ممی اور پاپا نے انکار نہیں کیا، اور اگلے ہی دن بہت سادگی سے بابر نے اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ پاپا ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ابھی اس نے صرف انٹر کیا تھا، خود اسے بھی پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے اس کے کم از کم BA کر لینے تک پاپا نے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ صاف لفظوں میں بابر کے ڈیڈی کو بھی بتا دیا، اور اس نے سنا تو سیدھا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے آنے پر ہی بھوکلا گئی تھی، اس کی بات کیا سمجھتی؟ میرا خیال تھا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اس بار وہ اس کی بات سمجھ کر رخ موڑ گئی کیونکہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ سنو، وہ قدم بڑھا کر سامنے چلا آیا۔ 2 سال بہت ہوتے ہیں، ایسا کرو بعد میں پڑھ لینا، بعد میں یہ صرف بچوں کی نگہداشت پر کتابیں پڑھ سکے گی۔ گل اندر آتی ہوئی بولی تو وہ پہلے سٹپٹایا، پھر دان پیس کر بولا تھا، یہ آپ کہاں سے نازل ہو جاتی ہیں؟ میری چھٹی حس الارم بجاتی ہے کہ میری دوست کسی مشکل میں گرفتار ہے، بس میں فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہوں۔ گل نے گردن اکڑا کر کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر گرنے کے انداز میں وہیں صوفے پر ڈھہ گیا، پھر جیسے اچانک یاد آنے پر کہنے لگا، سنیں گل، آپ نے کہا تھا کہ آپ ہماری خاطر ظالم سماج سے ٹکرا سکتی ہیں، کہاں ہے ظالم سماج؟ جلدی بتائیں۔ وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہو رہی تھی، تب وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، آپ کی دوست ہی ظالم بنی ہوئی ہیں۔ میں نہیں مانتی، یہ سب کچھ ہو سکتی ہے، ظالم نہیں۔ ویسے کیا ظلم کیا ہے اس نے؟ آنرز کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی، یہ ظلم تو نہیں ہے، آپ سے بات کرنا فضول ہے۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتا ہوا اٹھ کر چلا گیا تو گل نے اسے دیکھ کر کیا ہوا کا اشارہ کیا، اور وہ بے بسی سے بولی، مجھے نہیں پتا۔ اب بھلا وہ کیا کر سکتی تھی جب ممی اور پاپا ہی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے؟ خود سے تو کہنے سے رہی، اور اس کی خفگی بھی جان پر بنائے دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے منایا۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ منگنی کے چوتھے روز بابر واپس چلا گیا تھا، اور اب اس سے صرف فون پر بات ہوتی تھی۔ اس کے اور گل کے معمولات وہی تھے، صبح ساتھ یونیورسٹی جانا، ساتھ واپس آنا، اور پھر شام میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنا، کبھی فیورٹ سٹارز، کبھی کھلاڑیوں کی باتیں، اور کبھی یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرطیں لگانا۔ ان کی شرطیں بھی بہت معمولی ہوتی تھیں، یعنی جو ہارتا وہ جیتنے والے کو کوک پلاتا یا آئس کریم کھلاتا، لیکن اس بار شرط کڑی ہو گئی تھی۔ گو کہ اس شرط میں پہل اس کی طرف سے ہوئی تھی، پھر بھی اسے لگا جیسے گل نے اس کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ بابر سے دور ہو جانے کا تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا، جبکہ شرط ہارنے کی صورت میں اس سے دستبردار ہونا۔ اس رات وہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتی رہی، کبھی خود سے الجھتی کہ آخر اسے ایسی شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی، اور کبھی خود کو بہلاتی کہ اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گل یقیناً ہار جائے گی، اور ہار جیت کا فیصلہ تو وقت کو کرنا تھا۔ لیکن وہ ڈسٹرب ضرور ہو گئی تھی، خواہ مخواہ کے وہمیں اندیشے جن میں گھر کر وہ ہر وقت ہر جگہ گل کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ یونیورسٹی میں کسی بھی لڑکے سے بات کر رہی ہوتی، اس کی نظریں مسلسل اس کا جائزہ لینے میں لگ جاتی۔ حقیقتاً وہ کسی ایسی بات کی منتظر تھی جو اسے گل کے ہارنے کی نوید دے، اور پھر وہ اس اطمینان سے جی سکے کہ بابر کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دوسری بات جو اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ اس روز کے بعد سے ارادی یا غیر ارادی طور پر اس کی نظریں منو بھائی کے آس پاس بھٹکنے لگتیں۔ پہلے جب وہ اس کے قریب سے گزر کر جاتے تھے تو وہ بالکل نظر انداز کر دیتی تھی، اب ایسا لگتا ہے جیسے اس کے کان ان کی بیساکھی کی ٹک ٹک سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ اس وقت تک وہ گل کی کوئی بات دھیان سے نہیں سن پاتی تھی جب تک منو بھائی ٹک ٹک کرتے قریب سے گزر نہ جاتے، پھر اپنی نظروں کو ان کے پیچھے بھٹکتا چھوڑ کر وہ گل سے باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ رات خوب بارش ہوئی تھی اور ابھی بھی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ ٹیرس پر آ کر بارش کے بعد نکھار دیکھنے لگی، ہر شے دھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکا کر اس نے لان پر نظر ڈالی، پھولوں پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ تازہ ہوا میں اس نے لمبے لمبے سانس لیے، پھر گل کے گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ چھٹی کا دن تھا اور اسے معلوم تھا کہ گل 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گی۔ اس نے سوچا وہ ہی جا کر اسے کہے، اور اپنی سوچ پر عمل کی خاطر وہ ریلنگ چھوڑ کر ہٹی ہٹی کے قدم رک گئے۔ اس نے دیکھا گل برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور اس کے ساتھ جانے کون تھا اور کیا
कह रहा था कि गुल के होठों पर खूबसूरत व शर्मीली मुस्कुराहट खेल रही थी। वो न सिर्फ ठिठकी बल्कि अचानक दिल किसी ख्याल से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रेलिंग का सहारा लेते हुए इसे हैरत भी हुई कि इतनी दूर से वो इसके चेहरे पर फैले कोसों कज़ा के रंग देख रही है। दिल चाहा भागती हुई इसके सामने जा खड़ी हो और कहे तुम शर्त हार गई, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई और कदर तोक़ुफ़ से एक शौक सा गाना गुनगुनाती हुई नीचे उतर आई। अभी आखिरी सीढ़ी पर थी कि फ़ोन की बेल जैसे इसके साथ गुनगुनाने लगी। इसने आकर रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ बाबर की आवाज़ सुनते ही बेख्तियार होकर बोली, बाबर कैसे हैं आप? कहाँ रहे इतने दिन? मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? इसकी खनकती आवाज़ पर जहाँ वो हंसा वहीं हैरत से बोला, आप भूल रही हैं मैडम, अभी परसों ही मैंने फ़ोन किया था। ओह हाँ, वो ख़्वामख़्वा हंस पड़ी। एक बात बताओ जोजी, तुम इतने दिन कहाँ खोई रहीं? वो अभी भी हैरान था। क्या मतलब? वो समझी नहीं। भाई इतने दिनों बाद आज तुम्हारी असली आवाज़ सुनने को मिली है। इसने कहा तो इसे याद आया कि इतने दिनों से वो ख्वामख़्वा के अंदेशों में घिर कर कितनी परेशान रही। बस थी एक बात, फिर कभी बताऊंगी। अभी क्यों नहीं? बस अभी नहीं। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन सुनो आइंदा ख़्याल रखना। मेरा मतलब है मैं तुम्हारी ऐसी ही खनकती हुई आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वो हंस पड़ी। ख्याल रखूंगी। और कोई हुक्म? हुक्म तो नहीं, इल्तिजा कर सकता हूँ कि अब ऊँ वो जानती थी कि वो क्या कहेगा, इसलिए इसकी बात पूरी होने से पहले फ़ोन बंद कर दिया और मम्मी से कहकर गुल की तरफ आ गई। इसका ख्याल था इसे देखते ही गुल अभी कुछ देर पहले पेश आने वाले खूबसूरत हादसे की बाबत सब कुछ बता देगी, लेकिन वो कोई घंटा भर इसके पास बैठी रही और इसने ऐसी कोई बात नहीं की। तब खुद से उलझती हुई वो इसके पास से उठकर चली आई। इसे सचमुच बहुत दुख हो रहा था कि गुल ने हार जाने के डर से नहीं बताया या कोई और बात थी। बहरहाल इसने भी सोच लिया कि वो खुद से नहीं पूछेगी और बहुत सारे दिन मुंतज़िर भी रही, लेकिन गुल ने कोई बात नहीं की। इस रोज़ वो उसके घर गई तो पता चला वो कहीं गई हुई है। वो खड़े खड़े इसकी मम्मी से बात करे वापस आ रही थी कि गेट पर मन्नू भाई को देखकर रुक गई। वो खड़े भी तो इस अंदाज से थे जैसे रास्ता रोके खड़े हों। इसे देखकर एक तरफ हटने के बजाय चंद कदम बढ़कर इसके सामने आ गए और पूछने लगे, आज आप बहुत जल्दी वापस जा रही हैं? हाँ, वो गुल नहीं है घर पर। वो बोलते हुए कुछ रुक गई। और लोग तो हैं जी, मैं सबको सलाम कर आई हूँ। अच्छा, वो ज़रा सा हंसे। मुझे तो नहीं किया सलाम, या आप मुझे घर वालों में शुमार नहीं करती? ये कैसे समझ लिया आपने? मेरे समझने या न समझने से क्या होता है, बात तो वही सच है जो मैंने कही। इनका बज़ाहिर हल्का फुल्का अंदाज था, लेकिन आवाज़ में पनाह दुख वो महसूस कर गई। फिर भी अनजान बनकर बोली, पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, वरना मैंने तो कभी इस तरह नहीं सोचा। चलिए आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। शुक्रिया, वो कहती हुई आगे बढ़ी। फिर अचानक किसी ख्याल के तहत रुक कर बोली, सुने मन्नू भाई, आपको पता है गुल कहाँ गई है? नहीं, सीधा साधा जवाब था और वो कदरे तंज से बोली, क्यों, क्या आप इस घर के फ़र्द नहीं हैं? एक पल को इनका चेहरा तारीक हो गया। फिर संभलने की कोशिश में गालबन नाकाम होकर वो पलटकर अंदर चले गए तो वो कंधे अचकाकर बाहर निकल आई। एग्ज़ाम करीब आ रहे थे, इसलिए वो और गुल दीगर मशागल छोड़कर संजीदगी से तैयारी में लग गईं। हर शाम जितनी देर वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर बातें करती थीं, वही वक्त स्टडी के लिए रख लिया और बरामदे के बजाय लॉन में बैठने लगीं। अगर ऐसे में मन्नू भाई पौधों को पानी दे रहे होते तो जाने क्यों वो इनकी तरफ से पीठ मोड़ लेती। इस रोज़ मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था और वो दोनों क्योंकि जो प्रोग्राम बनाती इस पर सख्ती से अमल भी करती थीं, इसलिए दिल ना चाहने के बावजूद अपने अपने नोट्स लेकर लॉन में आ गईं। यहाँ गुलाबों की महक के साथ हल्की हल्की फुहार ने इनका इस्तकबाल किया तो गुल ने इसकी तरफ यूं देखा जैसे पूछ रही हो क्या प्रोग्राम है। जवाब में वो अपनी फ़ाइल खोलकर बैठ गई। बहुत बदज़ोक़ हो तुम। गुल बैठी हुई बुरा सा मुंह बनाकर बोली तो इसने मुस्कुराहट छुपाने की खातिर सर झुका लिया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, ऐसे मौसम बार बार आते हैं, हम कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। इम्तहान भी तो बार बार आते हैं। बको मत, मैं हरगिज़ वक्त ज़ाया करने के मूड में नहीं हूँ और बराए मेहरबानी अब फजूल बातों से परहेज़ करो। वो बहुत संजीदगी से डांट कर पढ़ने में मसरूफ़ हो गई तो कुछ देर तक गुल की बड़बड़ाहट सुनाई देती रही। फिर एकदम खामोशी छा गई। वो यही समझी वो भी पढ़ने लग गई है। कितनी देर बाद यूं ही सर उठाकर देखा तो चौंक गई। गुल एक हथेली पर चेहरा टिकाए जाने क्या सोच रही थी कि इसके होंठों पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट खेल रही थी और इसकी आंखों में चाहतों के रंग वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे थे। वो पहले हैरान हुई, फिर अचानक किसी ख्याल के तहत ज़रा सा मुस्कुराई और इसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई धीरे से बोली, सुनो गुल, तुम शर्त हार गईं। क्या मतलब? गुल ने बुरी तरह चौंक कर देखा तो वो इसी तरह मुस्कुराती हुई बोली, मतलब को छोड़ो, ये बताओ कौन है वो खुशनसीब जिसके तसव्वुर में खोकर तुम ये भी भूल गईं कि तुम्हारे सामने मैं बैठी हूँ। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। गुल ने पहलू तही की कोशिश की, लेकिन वो इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करके एकदम संजीदा हो गई।
تم اچھی طرح جانتی ہو گل کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے بھی اس وقت ایسا ہی کیا تھا جب بابر میرے تصور میں آن بسا تھا، اور یاد ہے جواب میں تم نے کیا کیا تھا؟ مجھے یاد ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ گل نے نروٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ اتنی سختی سے کہا کہ فوری طور پر وہ سمجھ نہیں سکی کہ آیا وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ۔ کچھ دیر تک بغور اسے دیکھتی رہی، پھر یقین سے بولی، دیکھو گل، تمہارا اور میرا بچپن کا ساتھ ہے، اور میرا خیال ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ اس وقت تم غلط بیانی سے کام لو تو دوسری بات ہے، ورنہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ محبتوں کی رہ گزر سے تمہارے قدم ناآشنا نہیں رہے، اور راہ گزر بھی ایسی جس پر چلنے کے لیے تم نے باقاعدہ کوئی پلاننگ نہیں کی۔ میرا مطلب ہے تم بنا پلاننگ کے ہی اس راہ پر بہت دور نکل گئی ہو، ہے نا؟ گل کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، لیکن پھر فوراً خود پر قابو پا کر کہنے لگی، نان سینس، میں اتنی پاگل نہیں ہوں، اور تم کس بنا پر اتنے یقین سے کہہ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں خود تمہارے اندر کا احوال بتا رہی ہیں۔ ہاں ہاں، گل نے اس کا مذاق اڑایا، یہ تمہارے اندر کا خوف ہے جوجی، جو تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ کیسا خوف؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا تو گل کندھے اچکا کر بولی، بابر سے دوری کا خوف۔ تم جانتی ہو ہماری شرط کی مدت ختم ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے ہارنے کی صورت میں تمہیں منو بھائی سے شادی کرنی ہے۔ نہیں، اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا، پھر سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے میں ہاری نہیں ہوں۔ ہاری نہیں ہو تو ہار جاؤ گی، کیونکہ ابھی تک تو میرے ساتھ محبت ہو جاتی ہے والا حادثہ نہیں ہوا، اور آئندہ بھی امکان نہیں ہے۔ گل اب مکمل طور پر خود پر قابو پا کر اس کی حالت زار پر مسکرا رہی تھی، جس پر وہ الجھ کر بولی، نہیں گل، تمہارے ساتھ ایسا حادثہ ہو چکا ہے، ایک دو بار میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ کیا کیا دیکھا ہے؟ گل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن وہ گھبرائی نہیں۔ میں اسے جانتی تو نہیں، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا، اس کے ساتھ چلتے ہوئے تمہارے چہرے پر ایسی ہی دھنک رنگوں کی بارات اتری تھی جیسی میرے چہرے پر دیکھ کر تم چونکی تھی۔ اس کی بات سن کر گل کچھ دیر تک اس کی طرف یوں دیکھتی رہی جیسے سوچ رہی ہو کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے، پھر گویا یاد آنے پر بولی، شاید تم راضی کی بات کر رہی ہو۔ میں نے کہا نا میں اسے نہیں جانتی، تو اب جان لو۔ گل نے خود کو نارمل پوز کرنے کی خاطر پہلے اطمینان سے چیئر کی بیک سے کمر ٹکائی، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، راضی میری باجی کا دیور ہے، اور انہی کے ساتھ قطر میں مقیم ہے، آج کل چھٹی پر پاکستان آیا ہوا ہے، ایک بار باجی کے گفٹس وغیرہ دینے آیا تھا۔ پھر باجی نے جو چیزیں یہاں سے منگوائی ہیں انہی کی خریداری کے لیے میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اب اگر اس کے ساتھ آنے جانے کو تم کسی اور نظر سے دیکھ رہی ہو تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، ورنہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اسے اپنی آواز کا کھوکھلا پن خود محسوس ہوا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ پھر جتانے والے انداز میں کہنے لگی، ویسے راضی ہے اچھا، میرا خیال ہے اس سے محبت کی جا سکتی ہے، خیر میں سوچوں گی، بلکہ باقاعدہ پلاننگ کروں گی۔ وہ کچھ گمسم سے انداز میں اسے دیکھے گئی، اور اسے اپنا یہ دعویٰ غلط لگ رہا تھا کہ وہ گل کی رگ رگ سے واقف ہے، وہ تو شاید اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ سنو، گل نے اسے چونکا دیا، پھر کہنے لگی، بھئی اگر تم اتنی ہی خوفزدہ ہو تو ہم شرط ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں، اس نے کہا، اور پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر وہاں سے چلی آئی۔ وہ واقعی خوفزدہ تھی، اور اگر کوئی اور معاملہ ہوتا تو وہ اعتراف بھی کر لیتی، لیکن اب تو جیسے انا کا سوال اٹھ گیا تھا۔ پھر اسے یقین تھا کہ جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے وہی سچ تھا، اور گل دھڑلے سے جھٹلا رہی تھی، اور یہ سراسر دھوکہ تھا۔ وہ جتنا سوچتی تو اس کا دکھ بڑھ جاتا کہ گل اس کے ساتھ فاؤل کھیل رہی ہے۔ اگر وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے شرط ختم کرنے کو کہتی تو وہ بڑے آرام سے اس کی بات مان لیتی، کیونکہ اپنی جیت کا صحرا ہارنے والے کے سر پر سجانا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا کہ ہار گئی تھی یا ہار رہی تھی، تو بجائے اعتراف کے اس پر احسان کرنا چاہتی تھی، جو اسے گوارا نہیں ہوا۔ پھر اگلے کتنے دن اس نے گل کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ وہ بلانے آئی تو بہانہ کر دیا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی نہیں ہو سکتی جبکہ امتحان سر پر ہیں، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ گل نے زیادہ اصرار نہیں کیا، بلکہ اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا، تم ٹھیک کہتی ہو، ہم بجائے پڑھنے کے باتوں میں وقت برباد کرتے ہیں، خیر کچھ دنوں کی بات ہے، پھر فراغت سے مل بیٹھیں گے۔ اس نئی تبدیلی نے بھی اسے دکھ پہنچایا تھا۔ پھر اس نے چاہا اور بہت کوشش کی کہ کم از کم امتحانوں تک ہر بات ذہن سے جھٹک دے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس شام بابر کا فون آیا، اس وقت بھی وہ ایسی ہی الجھی ہوئی سی تھی۔ اس نے حال پوچھا اور وہ کہنے لگی، پتہ نہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے موسم کا حال تو نہیں پوچھا؟ اس نے کہا، تب چونک کر بولی، کیا مطلب؟ بھئی میں تمہارا حال پوچھ رہا ہوں، خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے، لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے جھنجھلا کر کہا، تب وہ سوچ کر بولی، اصل میں امتحان ہونے والے ہیں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اگر تیاری نہیں ہے تو امتحان مت دو۔ اس نے بڑے آرام سے مشورہ دیا تو وہ فوراً بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟
بس آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، میں امتحان ضرور دوں گی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اپنے کمرے میں آتے ہوئے اچانک احساس ہوا کہ وہ اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکی، اور یقیناً اس نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ میں کیا کروں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ سوچتی اور گھٹتی بھی تھی۔ پھر امتحان شروع ہو کر ختم ہو گئے۔ جس روز وہ آخری پیپر دے کر آئی تو لمبی تان کر سو گئی۔ شام میں اٹھی تو کافی فریش تھی۔ شاور لینے کے بعد کچن میں آ کر چائے بنائی، پھر کپ لیے ہوئے لان کی طرف جا رہی تھی کہ لاؤنج میں ممی کے ساتھ گل کو بیٹھے دیکھ کر اسی طرف آ گئی۔ یعنی تم ہمارے سامنے بیٹھ کر چائے پیو گی؟ گل اس کے ہاتھ میں ایک کپ دیکھ کر چیخی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں تم بھی موجود ہو۔ خیر یہ تم لے لو، میں اپنے لیے اور لے آتی ہوں۔ اس نے سلجھو انداز میں کپ اس کے سامنے رکھ دیا، پھر اپنے لیے لے کر آئی تو گل اسے دیکھ کر بولی، خوب سوئیں؟ ہاں، اتنے دنوں بعد مزے کی نیند آئی۔ مجھے تو سونا نصیب ہی نہیں ہوا، حالانکہ آج میرا پروگرام بھی یہی تھا کہ لمبی تان کر سوؤں گی، گل نے کچھ بیزار سے انداز میں کہا۔ پھر چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ اس کے بعد ممی کو دیکھ کر کہنے لگی، اصل میں باجی کے دیور راضی قطر سے آئے ہوئے ہیں نا، میں پیپر دے کر آئی تو کہنے لگے بازار چلو، انہیں اپنے منگیتر کے لیے شاپنگ کرنی تھی۔ منگیتر؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ وہ کچھ چونک کر گل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بہت سیدھے سادے انداز میں ممی کو بتا رہی تھی۔ اس کے اندر سناٹا اترنے لگا، دھڑکنیں بھی مدھم ہو رہی تھیں۔ کتنی دیر تک ممی کو راضی کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کی منگنی اور شادی کی باتیں کرتی رہی، جن میں اس کا اپنا کہیں ذکر نہیں تھا، اور اس نے صرف راضی کے منگیتر سنا تھا۔ اس کے بعد گل کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ جب گل نے اسے مخاطب کیا تب بھی وہ غائب دماغی سے دیکھے گئی۔ کیا سوچنے لگیں، چلو نا باہر چلتے ہیں؟ گل نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، تب بھی وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے ساتھ کھرسی چلی آئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لان میں آ کر گل نے باقاعدہ اسے جھنجھوڑا، تب وہ حواسوں میں آ کر خواہ مخواہ جھنجھلانے لگی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ ٹھیک تو ہوں، تم یوں ہی میرے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ ارے ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم ناراض ہونے لگیں؟ گل نے تعجب کے اظہار کے ساتھ کہا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ رہی ہے۔ پھر قدرے نادم ہو کر بولی، آئی ایم سوری، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے بہت دنوں سے بابر کا فون نہیں آیا، یہی بات ہے نا؟ شاید یہی بات ہو، اس نے جھوٹ بولا، ورنہ ابھی پرسوں ہی اس کا فون آیا تھا۔ یعنی بابر کا غصہ مجھ پر نکالتی ہو؟ آنے دو اسے، میں تمہارا غصہ اس پر نکالوں گی۔ گل کے جوش میں آنے پر اس نے ہاتھ جوڑ دیے، بس بابا معاف کر دو، آئندہ میں کم از کم تمہارے سامنے بہت محتاط رہوں گی۔ جاؤ معاف کیا، اب یہ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے؟ گل نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ بھائی امتحان ختم ہو گئے اور مجھ سے گھر بیٹھا نہیں جائے گا، کیا خیال ہے جاب تلاش کریں؟ جاب؟ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور قدرے توقف کے بعد نظریں جھکا کر بولی، میں جاب نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے 2 سال پہلے جب میری منگنی ہوئی تھی، اسی وقت بابر کے گھر والے شادی پر زور دے رہے تھے، اور اب تو وہ بالکل نہیں رکیں گے۔ اس نے اسی طرح نظریں جھکائے ہوئے سبب بتایا تو گل شرارت سے بولی، تو تم پیا دے سدھار جاؤ گی؟ پھر جیسے اچانک خیال آنے پر کہنے لگی، لیکن جوجی تم بابر سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے ہماری وہ شرط۔ اس شرط کی مدت غالباً 1 سال تھی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں جیسے اپنے آپ سے بولی، لیکن اس نے سن لیا اور بولی، ہاں اور 1 سال ہونے والا ہے۔ پھر اس نے سہم کر دیکھا، پھر یہ کہ میں شرط جیت گئی۔ گل نے فاتحانہ انداز میں کندھے اچکائے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی، اب بتاؤ ممی کو تمہارے گھر کب بھیجوں؟ منو بھائی کے پرپوزل کے ساتھ؟ گل وہ چکرا کر رہ گئی، اتنی بڑی بات اس نے کتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر یک دم پلٹ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ آنسو بھی بے اختیار چھلک آئے تھے، دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ پھر جا کر شرط ختم کرنے کے ساتھ گل سے بھی سارے ناطے توڑ ڈالے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکی، چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ رات میں ممی نے کھانے کے لیے بلوایا، تب وہ کمرے سے نکل کر آئی تو ڈائننگ روم میں پاپا کے ساتھ بابر کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر انجان بن گیا، اور کھانے کے دوران بھی پاپا کے ساتھ ہی باتیں کرتا رہا۔ اسے پہلے ہی بھوک نہیں تھی، محض ممی پاپا کا خیال کر کے چلی آئی تھی، اور اب بابر کو دیکھ کر تو بالکل ہی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بمشکل چند نوالے حلق سے اتارے اور ممی کے ٹوکنے کے باوجود اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بابر کی اچانک آمد نہ صرف حیران بلکہ پریشان کن بھی تھی۔ پرسوں فون پر تو اس نے اشارتاً بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سلسلے میں آیا ہے، حالانکہ اس سے جو نسبت اور جو ربط تھا، اس حساب سے تو اسے فریش ہونا چاہیے تھا، اور وہ خوش ہونا بھی چاہتی تھی، لیکن گل کی باتوں نے اسے ایک پل کو بھی خوشی محسوس نہیں ہونے دی۔ عجیب مشکل تھی، وہ مسلسل اوٹ پٹانگ سوچتی رہی۔ صبح اٹھی تو رونے اور رات دیر تک جاگنے کے باعث آنکھیں سرخ اور پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ کتنی دیر تک ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی رہی، پھر بھی سرخی نہیں گئی۔
ممی پاپا کے ساتھ بابر کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ممی نے اس کے سامنے ہی اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا تو وہ بے اختیار رو پڑے گی، اور جتنا وہ اس سے بچنا چاہ رہی تھی، ناشتے کے بعد وہ خود ہی اس کے کمرے میں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر وہ فوراً اس کی طرف پلٹی تو وہ جو ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ لیے کھڑا تھا تشویش سے پوچھنے لگا، تم ٹھیک تو ہو؟ میرا مطلب میں ٹھیک ہوں۔ وہ ٹوک کر قصداً مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، آپ کیسے ہیں؟ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ دل نہیں چاہا؟ دل کیا چاہتا ہے؟ وہ قدرے شوخی سے کہتا ہوا قریب آ گیا تو وہ گھبرا کر رخ موڑ گئی۔ جویریہ کیا ہے؟ میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں، ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور بڑی دقتوں سے بول پڑی، نہیں تو مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ فون پر ٹھیک سے بات نہیں کرتی اور ابھی بھی مجھے دیکھ کر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ آپ کے خیال میں مجھے خوشی کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کے پوچھنے پر جانے کیوں وہ خاموش سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے پلٹ کر دیکھنا پڑا کہ آیا وہ موجود ہے یا جا چکا ہے، اور اسے کھڑے دیکھ کر خجل سی ہو کر بولی، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ نہیں تم ناشتہ کر لو، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ کچھ دیر ششوپنچ میں کھڑی رہی، پھر ڈریس چینج کر کے ممی سے کہتی ہوئی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے منتظر کھڑا تھا، اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کہاں چلیں؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کسی ایسی جگہ جہاں سارے خوف سارے اندیشے دم توڑ جائیں۔ وہ جانے کس خیال میں گھر کر کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ مرر میں اسے دیکھنے لگا۔ ہمیشہ سے کتنی مختلف نظر آ رہی تھی، نہ آنکھوں میں وہ چمک تھی، نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ، اور نہ چہرے پر دھنک رنگوں کی برسات۔ وہ دھیرے سے پوچھنے لگا، کن اندیشوں کی بات کرتی ہو اور تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ میں؟ وہ اپنے خیال سے چونکی، پھر گہری سانس کھینچ کر بولی، پتہ نہیں کیوں عجیب عجیب سے وہمیں ستانے لگے ہیں میری موجودگی میں بھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ذرا سا رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ہر طرف زندگی رواں دواں تھی، روزگار کے لیے نکلے ہوئے لوگ اس وقت کتنے فریش نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ اس کا خیال کر کے سیدھی ہو بیٹھی اور سامنے سے کیسٹ اٹھا کر دیکھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی بابر نے پلیئر آن کر دیا۔ وہی دھیمی دھیمی موسیقی اور دھیمے دھیمے سر تھے۔ دھڑکتے ہیں دل آزادیوں سے، بہت ملتے جلتے ہیں ان وادیوں سے، محبت کی رنگی پناہوں کے سائے مجھے گھیر لیتے ہیں باہوں کے سائے۔ یہ دل اور ان کی کتنے خوبصورت لمحات نگاہوں میں آن سمائے تھے۔ وہ سرسبز وادیاں، وہ اس کی باہوں کے حصار میں دھڑکنوں کا انداز بدلنا، پھر اس کی سرگوشی، مجھے بابر کہتے ہیں، اور شاید وہ اسے وہی لمحات یاد دلانا چاہتا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں جھلملاتے عکس بہت اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ دل نے بہت اصرار کیا اسے چھیڑ کر دیکھے، لیکن اس نے دل کا کہا نہیں مانا، مبادا وہ پھر سے انجان بن جائے۔ ساحل سے آتی نم ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، تب وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور اس وقت وہ قدرے انجان بن گیا۔ پھر ایک جگہ گاڑی روک کر اس سے پوچھنے لگا، تم نے ناشتہ کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ دروازہ کھولتا ہوا بولا، چلو پہلے کچھ کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، چلو اترو۔ اس نے روب سے کہا تو وہ کچھ ٹوٹی ہوئی سی اپنی طرف سے دروازہ کھول کر اتر گئی، اور ایسے ہی انداز میں اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ موڈ ٹھیک کرو، یوں لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں زبردستی لایا ہوں، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ تو اور کیسے لائے ہیں؟ وہ کہہ کر گلاس وال سے پرے جھاگ اڑاتے سمندر کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھیں؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ تب اس نے پہلے ویٹر کو بلا کر چائے کے ساتھ سینڈوچز کا آرڈر دیا، پھر بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب ویٹر چائے وغیرہ رکھ کر چلا گیا اور وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوئی، تب اسے مخاطب کرنا پڑا، جویریہ چائے لو۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر ڈالی، پھر اسی خاموشی سے چائے بنا کر ایک کپ اس کے سامنے رکھ دیا اور اپنے کپ میں دھیرے دھیرے چمچ چلانے لگی۔ بس کرو، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے ٹوکا۔ تب چمچ رکھ کر اس نے سینڈوچ اٹھا لیا اور کھانے کے ساتھ گھونٹ گھونٹ چائے بھی پینے لگی۔ وہ اس کی غیر معمولی خاموشی اور بار بار کھو جانا بری طرح محسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی اپنے طور پر سبب بھی سوچ رہا تھا۔ سنو جویریہ، کتنی دیر بعد وہ اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے جب ہماری انگیجمنٹ ہوئی تھی، اس وقت تمہارے دل میں بھی میرے لیے ایسی ہی محبت تھی۔ پھر وہ محبت کیا ہوئی؟ جی، وہ ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگی تو وہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر درمیان میں دھوئیں کی چادر تان کر بولا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، اگر کسی نے میری محبت کو دھندلا دیا ہے تو صاف کہو، میں تم سے کوئی شکوہ کیے بغیر تمہاری دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا، صرف تمہاری خوشی کی خاطر۔ بابر، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی، میرا یقین کرو، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ… پلیز بابر، اس نے انتہائی عاجزی سے ٹوک دیا۔
پھر بمشکل خود پر قابو پا کر کہنے لگی، آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور جو تم مجھے دکھ دے رہی ہو، میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ کچھ کہو نا، آخر کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہ زچ ہو کر بولا تو وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر میز کی چکنی سطح پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے گل سے لگائی شرط کا سارا احوال کہہ سنایا۔ پھر آخر میں کچھ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، وہ بے حد حیران تھا، بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ اس نے ایسے ڈرتے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تم دونوں پاگل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ویٹر کو بلا کر بل پے کیا، پھر اٹھتا ہوا بولا، چلو گل سے تو میں ابھی نپٹتا ہوں۔ آخر کیا سوچ کر اس نے یہ شرط لگائی؟ نہیں بابر، وہ اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی، آپ گل سے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ پہل میری طرف سے ہوئی تھی۔ شٹ اپ، چلو بیٹھو۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھول کر خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا، پھر اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اس کے تیور بھانپ کر منت سے بولی، پلیز بابر میری بات سنیں۔ مزید کیا سنانا چاہتی ہو؟ آپ بات نہیں سمجھ رہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہم نے بہت سنجیدگی سے شرط لگائی تھی، اگر آپ گل کے پاس گئے تو وہ سمجھے گی۔ آنسو چھلک جانے کے باعث وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے روتے ہوئے دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر سامنے متوجہ ہو گیا۔ کتنی دیر بعد جب وہ آنسوؤں پر بند باندھنے میں کامیاب ہو گئی تب کہنے لگی، آپ کو میری قسم، آپ گل سے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن بڑھتی ہوئی سپیڈ اور سٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی مضبوط ہوتی گرفت اس کے اندرونی اضطراب کی خماس تھی۔ وہ جان گئی اگر اس نے مزید کچھ کہا تو وہ گاڑی کسی تیز رفتار بس سے ٹکرا دے گا۔ جبھی خاموشی اختیار کر گئی، اور جب گاڑی گھر کے سامنے رکی تب بھی چپ چاپ اترنے لگی کہ وہ رک کر بولا، سنو، میں شام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں، تمہیں جب اپنی غلطی یا حماقت کا احساس ہو تو مجھے فون کر لینا۔ میں نے کوئی حماقت نہیں کی، وہ روٹھے لہجے میں بولی، ٹھیک کہتی ہو، احمق میں ہوں جو تم جیسی پاگل لڑکی کے لیے دیوانہ ہو رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے گاڑی بڑھا لے گیا۔ وہ حیران کھڑی رہ گئی، پھر اپنے گھر جانے کے بجائے گل کے پاس چلی آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں قالین پر اوندھی لیٹی فون پر جانے کس سے بات کر رہی تھی کہ اسے دیکھ کر فوراً ریسیور رکھ دیا، پھر اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی، میں ابھی تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی، تم نے سوچا اور میں آ گئی۔ وہ اس کے پاس قالین پر بیٹھ گئی، پھر پوچھنے لگی، تمہاری جاب کا کیا ہوا؟ ہاں، ایک دو جگہ اپلائی کیا ہے، دیکھو کب کال آتی ہے۔ میرا مشورہ مانو، جاب کا خیال چھوڑ کر شادی کا سوچو۔ اس نے خود کو بہلانے کی خاطر ہلکا پھلکا موضوع چھیڑا اور گل نے اس کی بات پکڑ لی، اس کا مطلب ہے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں آج ہی ممی سے بات کروں گی، بلکہ ایسا کرو پہلے تم خود منو بھائی سے بات کر لو۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھی۔ بھائی انہیں بتا دو کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ لیکن میں تو ایسا نہیں چاہتی۔ گل کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ اندر ہی اندر تلملا کر بولی، میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں چاہتی، لیکن تم شرط ہار چکی ہو۔ گل اتنے نارمل انداز میں بول رہی تھی جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے پہلے کبھی جیتنے کی صورت میں اس سے آئس کریم یا کوک کا مطالبہ کرتی تھی، اب اس سے اس کا جیون مانگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا بابر کی طرح اسے احمق اور پاگل کہہ کر وہاں سے چلی آئے، اور کہنے جا رہی تھی کہ گل بول پڑی، بھائی تم تو ابھی سے ڈاواڈول ہو رہی ہو، میرا خیال ہے جانے دو، ہم اس شرط کو ختم کر دیتے ہیں۔ بس تم یہ تسلیم کر لو کہ محبت ہوتی نہیں بلکہ کی جاتی ہے۔ نہیں، محبت ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، اور جو پلاننگ کے تحت کی جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رک کر بولی، ابھی بھی میں ہاری نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ ہماری شرط کی مدت ختم ہو گئی، ورنہ یاد رکھو گل، ہر انسان کی زندگی کو نیا موڑ دینے والا لمحہ ضرور آتا ہے، اور اس عرصے میں ایسا نہیں ہوا تو آئندہ کبھی تمہاری زندگی میں بھی ایسا لمحہ ضرور آئے گا، تب تم میری بات سے اتفاق کرو گی۔ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو ہماری ہار جیت کا فیصلہ ہو چکا۔ گل نے کندھے اچکا کر جتایا، تو وہ سمجھ کر اثبات میں سر ہلا کر بولی، ہاں میں ہار چکی ہوں اور سزا کے لیے منو بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، پھر بھی وہ لاؤنج سے گزر کر راہداری کے آخری سرے تک چلی آئی، اور بہت آہستہ آہستہ سے دروازے پر دستک دی تو اندر سے منو بھائی کی آواز آئی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازے کو دھکا دیا، پھر اندر داخل ہوئی تو منو بھائی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے، آپ؟ جی السلام علیکم۔ اس نے گھبرا کر سلام کر دیا۔ وعلیکم السلام، گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا؟ جواب دینے کے ساتھ ہی انہوں نے پوچھا تو وہ آہستہ سے بولی، سب ہیں۔ پھر؟ ان کی حیرت میں کمی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کے جواب پر مزید بڑھ گئی، پھر یہ کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور اگر آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا تو چلی جاتی ہوں، پھر کسی وقت آ جاؤں گی۔ وہ کہہ کر جانے لگی کہ انہوں نے روک دیا، نہیں آپ بیٹھیں، شکریہ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک کرسی پر قدرے تکلف سے بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی، کوئی کام ہے تو بتائیے۔
اس کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ جو شخص اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا وہ اس سے کام پوچھ رہا تھا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آن ٹھہری اور بالکل غیر ارادی طور پر نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی بیساکھی پر جا ٹھہریں۔ اور وہ نادان نہیں تھے، دکھ سے بولے، میں بھلا آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ وہ فوراً کچھ نہیں بولی، بس اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایک ذرا سی بات کیسے انا کا سوال بن گئی تھی۔ اسے یاد آیا بہت پہلے اس کے پاس ایک بہت خوبصورت گڑیا تھی اور ایسے ہی کسی بات پر شرط لگاتے ہوئے گل نے کہا تھا کہ وہ اگر ہار گئی تو گڑیا اسے دے دے گی۔ اس نے جوش میں حامی تو بھر لی، لیکن پھر 2 دن تک اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اپنی اتنی پیاری گڑیا گل کو دینے کا خیال اسے پریشان کرتا رہا تھا، بلکہ 1-2 بار تو وہ چپکے روئی بھی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شرط جیت گئی تو وہ جو گڑیا چھن جانے کا خوف تھا، اس سے نجات پا کر اسے یوں لگا تھا جیسے وہ پھر سے زندہ ہوئی ہو۔ کتنی خوش ہوئی تھی وہ۔ جویریہ منو بھائی کے پکارنے پر وہ اپنے خیال سے چونک کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ کچھ الجھ کر بولے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میرا مطلب ہے میرے کمرے میں۔ بس یوں ہی وہ افسردگی میں گھر کر بولی اور سست روی سے دوبارہ اسی جگہ آ بیٹھی تو منو بھائی پریشان سے ہو گئے کہ آخر وہ ان سے کیا چاہتی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھنے لگے، آپ چائے پئیں گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو قدرے توقف سے خود پر قابو پا کر بولی، میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ آپ سارا دن کمرے میں بند ہو کر کیا کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی لکھ لیتا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اس کی حیرت میں چھپے تجسس کو محسوس کر کے وہ ذرا سا مسکرائے، پھر آ کر اپنے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولے، مضامین اور افسانے وغیرہ۔ آپ میرا مطلب ہے آپ مجھ جیسا بندہ یہی کر سکتا ہے۔ ویسے آپ کو میرے لکھنے پر اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ حیرت آپ کے لکھنے پر نہیں بلکہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ وہ اندر ہی اندر خود کو سرزنش کرتی ہوئی بولی، پہلے کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں کب سے لکھ رہے ہیں؟ وہ ان کی بات قصداً نظر انداز کر گئی۔ مجھے خود یاد نہیں کہ میں نے کب لکھنا شروع کیا۔ وہ جانے کس خیال میں گھر کر بولے، کس بات نے آپ کو لکھنے پر اکسایا تھا؟ شاید دل پر پڑنے والی پہلی چوٹ نے۔ پھر خود ہی چونکے اور اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگے، کیا آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں؟ یہی سمجھ لیں۔ وقتی طور پر وہ اپنی پریشانی بھلا کر ایک نئے تجسس میں گرفتار ہو گئی تھی۔ پھر تو مجھے خاموش ہو جانا چاہیے کیونکہ میں اپنے آپ کو خود سے بھی پوشیدہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بتائیں نا منو بھائی، میں کون سا باقاعدہ آپ کا انٹرویو چھاپنے جا رہی ہوں؟ کوئی اور بات کریں۔ اور کیا بات کروں؟ بہت ساری باتیں ہیں، چلیے وہ بات کہہ دیں جو آپ کو میرے کمرے تک لائی ہے۔ انہوں نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ کچھ دیر تک بے دھیانی میں انہیں دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کا خیال تھا بابر محض اسے دھمکی دے گیا ہے کہ وہ شام کی فلائٹ سے واپس چلا جائے گا، لیکن وہ سچ مچ چلا گیا، جانے سے پہلے فون تک نہیں کیا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے، اور اس کی ناراضگی کو شدت سے محسوس کرنے کے باوجود وہ اسے فون نہیں کر رہی تھی، حالانکہ دل اصرار کر رہا تھا اور کتنی بار وہ فون تک آئی بھی، لیکن یہ سوچ کر باز رہی کہ جانے وہ کیا سمجھے۔ اپنے تئیں وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ گل سے ہار کر وہ اپنی محبت ہار چکی ہے، اور کیونکہ اب اسے منو بھائی سے شادی کرنی ہے اس لیے بابر کو فون کر کے وہ اسے کوئی آس نہیں دلانا چاہتی تھی، حالانکہ خود اس کی اپنی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ حد درجہ بیزاری چھائی ہوئی تھی، جیسے دنیا میں اب اس کے لیے کچھ رہا ہی نہیں۔ اس شام اپنے کمرے سے نکلی تو ممی کے ساتھ گل کی ممی کو بیٹھے دیکھ کر اتنی خوفزدہ ہوئی کہ الٹے پیروں پیچھے ہٹنے لگی۔ غالباً پہلا خیال یہی آیا کہ وہ منو بھائی کا پروپوزل لے کر آئی ہیں۔ جو جی ممی کے پکارنے پر اس کے پیچھے ہٹتے قدم رک گئے اور حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی، جی ممی، بیٹا ذرا چائے بنا دو۔ ممی اس سے کہہ کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں اور وہ ایسی ہی سہمی ہوئی سی کچن میں آ کر چائے بنانے لگی، جبکہ دھیان مسلسل ممی اور آنٹی کی طرف تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ پھر چائے لے کر اندر آئی تو آنٹی اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں، کیا بات ہے بیٹا، گل سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں تو پھر تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ گل بھی تو نہیں آئی؟ اس نے بلا ارادہ شکوہ کر ڈالا، پھر چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، بے فکر رہیں آنٹی، میری اور گل کی کبھی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے پتہ ہے بیٹا۔ پھر ممی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، اس روز میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جب گل قطر چلی جائے گی تو۔ گل قطر جا رہی ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی،
ظاہر ہے بیٹا شادی کے بعد وہیں جائے گی۔ کیا تمہیں گل نے نہیں بتایا کہ راضی کے ساتھ اس کی نسبت طے ہو چکی ہے؟ اس انکشاف نے اسے اتنا حیران کیا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر اچانک ذہن میں جھکڑ چڑھنے لگے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے برسوں کی دوستی میں دشمنی کا رنگ کب اور کیوں شامل ہوا تھا، اور یہی پوچھنے وہ اس وقت گل کی طرف چلی آئی۔ گل اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی تو راضی کی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گئی۔ وہ بہت اصرار سے کہہ رہا تھا، چلو نا کہیں باہر چلتے ہیں۔ نہیں راضی، ابھی میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ گل الجھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ پہلے بھی مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر جوجی کو شک ہو گیا تھا، بلکہ وہ یقین سے کہہ رہی تھی کہ میں شرط ہار گئی ہوں۔ کیسی شرط؟ بتاؤں گی کبھی، بس ابھی جوجی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں واقعی ہار گئی تھی۔ اس کے اندر دور تک سناٹا پھیل گیا اور آنکھوں میں اس روانی سے پانی اترا کہ ہر طرف دھند چھا گئی۔ کاش وہ سچ مچ ہار جاتی اور سزا کے طور پر منو بھائی سے شادی کر کے بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ دوستی کا مان ٹوٹ جانے پر ہو رہا تھا۔ ابھی بتاؤ نا، راضی غالباً تجسس میں مبتلا ہو کر اصرار کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ گل بتاتی وہ دھند میں راستہ ڈھونڈتی ہوئی برآمدے میں نکل آئی۔ ستون کے پاس رک کر آنکھیں صاف کر رہی تھی کہ منو بھائی پر نظر پڑی، جو حسب معمول پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ وہ جانے کس خیال کے تحت ان کے پاس چلی آئی۔ سلام کیا تو انہوں نے جواب دینے کے ساتھ پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ جی، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ انہوں نے ایک لحظ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر بظاہر اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو وہ قدرے رک کر بولی، منو بھائی وہ آپ کے دل پر پڑنے والی پہلی چوٹ کیا تھی؟ انہیں شاید اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ جب ہی چونک کر دیکھا، پھر ٹوٹی ہوئی شکستہ سی نظر آ رہی تھی وہ، تب نظریں چراتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ کے دل پر بھی چوٹ پڑی ہے کیا؟ آپ میری بات کا جواب دیں۔ سوری جویریہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو خود سے بھی پوشیدہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے پودوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ وہ کھڑی دیکھتی رہی۔ جب وہ لان کے آخری سرے تک پہنچ گئے تب وہ تیز قدموں سے ان کے پاس آ کر بولی، نہیں منو بھائی، آپ لاکھ خود کو اپنے آپ سے پوشیدہ رکھیں، مجھ پر آپ کو اپنی ذات کے اسرار واضح کرنے ہوں گے، اس لیے کہ زندگی کا بقیہ سفر ہم نے ایک ساتھ طے کرنا ہے۔ جویریہ، وہ یکدم سناٹے میں آ کر اسے دیکھنے لگے تو وہ دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتی ہوئی بولی، ہاں میں آپ سے شادی کروں گی۔ وہ جس طرح اچانک سناٹے میں آئے تھے اسی طرح فوراً سنبھل کر ذرا سا مسکرائے اور قدرے طنز آمیز لہجے میں پوچھا، کیوں کیا آپ شرط ہار گئیں؟ جی۔ اب کے سناٹے میں آنے کی باری اس کی تھی اور وہ اس کی پوری کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تعصب سے کہنے لگے، میری ذات کے کون سے اسرار جاننا چاہتی ہیں آپ؟ سب کچھ تو واضح ہے آپ پر کہ لوگ خود کو سزا دینے کے لیے میرا ساتھ تجویز کرتے ہیں، یہی میرا دکھ ہے۔ منو بھائی، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، ارے میں نے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بس ایک درخواست ہے کہ آئندہ کبھی جوش میں آ کر کسی حرمہ نصیب کی طرف اشارہ مت کیجیے گا۔ وہ دکھ سے کہتے ہوئے لان سے نکل کر اندر جانے لگے تو ان کی بیساکھی کی ٹک ٹک میں اس کی سسکیاں دب کر رہ گئیں۔ اس نے چاہا کہ انہیں روک کر کہے کہ وہ شرط ہاری نہیں ہے، لیکن وہ انہیں دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی اور وہیں سے باڑ پھلانگ کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ ایسی نہیں تھی، اس نے قصداً کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ گل سے دوستی 2-4 دن کی نہیں تھی، برسوں کا ساتھ تھا، اور ایک ذرا سی بات پر جس طرح گل نے برسہ برس کی دوستی پر چند روز کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اسے فریب دینے کی کوشش کی تھی، اس سے جہاں اس کا دوستی پر سے اعتماد اٹھا تھا اور انتہائی کرب سے دوچار ہو کر وہیں اسے منو بھائی کے دکھ نے بے تحاشا رلایا تھا، اور کوئی ایک بات تو تھی نہیں، کبھی بابر کی ناراضگی کا خیال، کبھی گل کی بے وفائی اور کبھی منو بھائی کا دکھ، اور جیسے ہر بات کا ماتم کرنے کو وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے انجانے میں ایک حرمہ نصیب شخص کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ وہ نہ صرف اس کا اشارہ دیکھ چکا ہے بلکہ اس کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو وہ اسی وقت اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیتی، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال ابھی بھی وہ ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا مقصد ان کی دل آزاری ہرگز نہیں تھا، لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ دن میں کتنی بار ارادہ کرتی لیکن حوصلے جواب دے جاتے۔ یوں ہی کتنے دن گزرے۔ اس دوران گل نے ایک بار بھی آ کر نہیں پوچھا کہ وہ کہاں غائب ہے، اور وہ گل سے شاکی نہیں تھی، کیونکہ شکوہ دوستوں سے کیا جاتا ہے یا پھر دشمنوں سے، اور گل سے اب اس کا کوئی ناطہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک بار پھر خود کو منو بھائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی، کیونکہ یہ طے تھا کہ جب تک وہ ان سے اپنی نادانی کی معافی نہ مانگ لیتی اسے کوئی لمحہ سکون کا میسر نہیں آ سکتا تھا، کہ اتنے دنوں بعد گل کی آمد پر وہ قدرے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ گل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی ہر ادا اجنبی سی لگی، اس کی مسکراہٹ میں بھی مصنوعی پن تھا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر آگے سرکتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
کیا ناراض ہو؟ گل نے بیٹھتے ہوئے اس کے سپاٹ چہرے کو بغور دیکھا اور وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ گل خاموش ہو کر یوں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اب کیا بات کرے۔ وہ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر گھٹنوں پر ٹھوری ٹکا کر بولی، سنو، میں نے منو بھائی سے شادی کی بات کی تھی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش ہو کر پھر گل کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن نہ جانے کیوں وہ چپ تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اونچا کر کے دیکھا، اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گل، وہ پریشان ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ مجھے معاف کر دو جوجی، اس نے کہا اور مٹھی میں بند لفافہ اس کے پاس پھینک کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے اسے چپ کرانے کا سوچا لیکن پھر لفافہ اٹھا کر کھولنے لگی۔ اندر سے طے شدہ کاغذ نکلا اور جلدی جلدی اس پر نظریں دوڑانے لگی۔ راضی کا خط تھا۔ گل، میں تمہاری محبت پر شبہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تمہاری محبت کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم نے برسا برس کی دوستی کا خیال نہیں کیا، پھر بھلا میں تم سے کیا توقع رکھوں؟ اگر تم ایمانداری سے جویریہ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کر لیتی تو یقین کرو میں تمہارے لیے اس لڑکی کے سامنے دامن پھیلا کر تمہیں مانگ لیتا۔ تمہاری خود غرضی کو دیکھتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے انتخاب میں غلطی کی۔ راضی۔ اس نے خط ایک طرف ڈال کر روتی ہوئی گل کو دیکھا تو سچ مچ اسے بہت دکھ ہوا۔ دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو جوجی، میں نے تمہارے ساتھ فاؤل کیا، میں ہار گئی تھی، پھر بھی میں جانتی ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم؟ گل ہاتھ نیچے گرا کر اسے دیکھنے لگی تو وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، تمہیں راضی سے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، جاؤ اسے بتاؤ کہ… نہیں، گل فوراً بول پڑی، میں راضی کے پاس نہیں بلکہ منو بھائی کے پاس جاؤں گی جن کی محبت برسا برس سے نظر انداز کرتی آ رہی ہوں۔ لیکن گل، وہ پریشان ہو گئی تو گل اس کا ہاتھ دبا کر مسکرائی، پھر اٹھ کر جانے لگی کہ وہ رک کر بولی، سنو گل، منو بھائی سے یہ مت کہنا کہ تم ہار کر ان کے پاس آئی ہو، میں ہار کر ہی جا رہی ہوں جوجی، شرط میں نہیں، ان کی محبت میں۔ جانے کیوں اس کی پلکیں نم ہونے لگیں کہ وہ جلدی سے باہر نکل گئی اور وہ کتنی دیر تک ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرائی اور لابی میں آ کر بابر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اس غلطی کے باعث ہی ایک ہرما نصیب شخص کی زندگی میں بہار اتر رہی تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور نئے خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ۔